नाज़रीन, नवाज शरीफ का बयानिया इख्तलाफात और उनकी वापसी खदशात का शिकार हो चुकी है। वो वापस आकर साबिक जजों और जर्नैलों का एहतसाब करना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश सवालात को जन्म दे रही है कि नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में आए हमेशा मुक़्तदर क़ुव्वतों से क्यों टकराए। साथ साथ ये तहफ़्फ़ुज़ात भी पैदा हो चुके हैं कि क्या इस बार भी वतन वापस आते ही नवाज शरीफ जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे, क्योंकि पहले खबर मिलती है कि नवाज शरीफ की अदालतों से बर्रियत तय है, अदालतों से गारंटी मिल चुकी है। फिर निगरान वज़ीर दाखिला का बयान आता है कि अगर नवाज शरीफ को अदालत से जमानत न मिली तो वतन वापसी पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर इस बयान की वजाहत आती है कि पहला बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया था। फिर मुस्लिम लीग नून का सख्त रद्द अमल भी आता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं सरफराज बुगटी नवाज शरीफ के मुतालिक बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ना मरियम औरंगजेब ट्वीट करती हैं मरियम नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से कहां जाना है ये उनका और अवाम का फैसला होगा। हामी और इत्तेहादी रहनुमा नवाज शरीफ को यह मशवरा भी दे रहे हैं कि वो जजों और जर्नैलों का एहतसाब करने की बजाय भूल जाएं और आगे बढ़ें। नाज़रीन, क्या नवाज शरीफ इन मशवरों पर अमल करेंगे? क्योंकि उनकी तारीख ये बताती है कि जब वो इक़्तिदार में आए हैं उनके मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ ताल्लुकात कशीदा ही हुए हैं। जब 1986 में नवाज शरीफ वज़ीर आला बने थे तो उस वक्त उनके जनरल ज़ियाउल हक से भी इख्तलाफात पैदा हो गए थे। रऊफ़ कलासरा के कॉलम के मुताबिक नवाज शरीफ निजी महफिलों में कहते थे कि वो वज़ीर आला अपनी वजह से बने हैं और इसमें जनरल ज़ियाउल हक का कोई कमाल नहीं। तब ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ को वापस उनके कद में लाने के लिए पीर पगाड़ा से कहा। पीर पगाड़ा ने यूसुफ रज़ा गिलानी से कहा कि वो पंजाब में नवाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएं। तब नवाज शरीफ को दोबारा से एहसास हो गया कि वो तो वज़ीर आला बनने ही जनरल ज़ियाउल हक की वजह से थे, तो उन्होंने रावलपिंडी में जनरल ज़ियाउल हक से मुलाकात की। जनरल ज़िया ने नवाज शरीफ की हिमायत का ऐलान किया और पीर पगाड़ा ने बयान जारी किया, नवाज शरीफ की बोरी में सुराख थे, हमने सी दिए हैं। फिर ज़ियाउल हक के बाद जनरल असलम बेग आर्मी चीफ बने। जनरल असलम बेग ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनवाया और नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया गया। लेकिन वो वजीर आजम बनने के बाद नवाज शरीफ के असलम बेग से भी फॉरेन पॉलिसी पर इख्तलाफात शुरू हो गए। हालांकि नवाज शरीफ को इक़्तिदार दिलवाने के मंसूबा साजों में असलम बेग साहब शामिल थे। जब जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को आर्मी चीफ बनाया गया तो नवाज शरीफ के उनसे भी इख्तलाफात शुरू हो गए और वो इख्तलाफात इस हद तक बढ़े कि नवाज शरीफ आसिफ नवाज जंजुआ को इनके ओहदे से हटाने के मंसूबे बनाने लगे। इस कशीदगी के दौरान ही आसिफ नवाज जंजुआ को दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गए। तब यह इल्जाम भी लगा कि नवाज शरीफ की जानिब से आसिफ नवाज जंजुआ को जहर दिया गया। 1997 में नवाज शरीफ दूसरी बार वजीर आजम बने तो भी उनकी फौज से महाज आराइश शुरू हो गई। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने बयान दिया रियासती ढांचे के इस्तेहकाम के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई जाए। इस बयान के बाद नवाज शरीफ के कहने पर जनरल जहांगीर करामत को इस्तीफा देना पड़ा। जनरल जहांगीर करामत की जगह जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया गया, लेकिन नवाज शरीफ के उनसे भी इख्तलाफात शुरू हो गए। परवेज इलाही के मुताबिक नवाज शरीफ अपनी मर्जी के कोर कमांडर्स लगवाना चाहते थे। मुशर्रफ ने इनकार किया तो इख्तलाफात पैदा हुए। यहां से इख्तलाफात का सिलसिला फिर आगे ही बढ़ता चला गया और भारत से कारगिल जंग के बाद नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ के इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। तब नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को हटाकर जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाया, लेकिन तब तक जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार पर शब खून मारने की तैयारी मुकम्मल कर चुके थे। इस मौका पर मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से और सियासत से बाहर कर दिया। जनरल मुशर्रफ का इक़्तिदार खत्म हुआ तो नवाज शरीफ दोबारा से सियासत में आए और 2013 में इक़्तिदार में आए। तब उन्होंने कहा कि वो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का केस करेंगे। इस पर नवाज शरीफ के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से इख्तलाफात पैदा हो गए। जनरल राहील शरीफ के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ बने। उन्हीं के दौर में नवाज शरीफ का इक़्तिदार गया और नवाज शरीफ इसका जिम्मेदार जनरल कमर जावेद बाजवा को करार देने लगे। जलसों में सवाल उठाने लगे, मुझे क्यों निकाला। उनके मुखालिफ सियासत भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि अगर नवाज शरीफ इख्तलाफात की बजाय मफाहमत की राह अपनाते तो शायद चौथी मरतबा वज़ीर आज़म होते। नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म 8 आर्मी चीफ्स के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन सभी के साथ उनके ताल्लुकात कशीदा हुए। क्या ये सब इत्तफाक है? अगर इत्तफाक नहीं है तो इसकी वजह क्या है? हमें ज्वाइन किया है नून लीग के रहनुमा जनाब रोहेल असगर साहब ने और हम करेंगे थोड़ी देर में सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़ियानिगार जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। रोहेल साहब, लंदन में मुलाकात आपकी नवाज शरीफ से आपसे हुई, सर लंदन में चल क्या रहा है? और ये जो एहतसाब की बात बार बार नवाज शरीफ साहब ने की और बाद में उससे पलट भी गए, तो एहतसाब क्या आप वाकई करने जा रहे हैं सर वापस आके?
دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کروں، ایک پہلے آپ ذرا ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نواز شریف صاحب جو واپس تشریف لا رہے ہیں پاکستان میں، وہ صرف اور صرف میرا ذاتی انالیسز ہے، ذاتی تجزیہ، کیونکہ لوگوں کو ان پہ اعتماد ہے، اعتبار ہے۔ ابھی ایک دم تو میرا خیال شاید نہ ہو سکے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنی ارشاد کریں گے، اپنے الفاظ یا اپنی گفتگو جو کریں گے، تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس رخ چلنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا، ان کا ارادہ کیا ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ مطلب دیکھیں نا، بغیر آپ اقتدار کے یا بغیر کسی طاقت کے تو آپ کچھ نہیں سیدھا کر سکتے نا۔ ہاں یہ ہے کہ ان کا، آپ کو یاد ہوگا 2018 سے پہلے 2013 میں جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے 2-3 باتیں کی تھیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ بجلی کا بحران جو ہے اس کو میں ٹھیک کر دوں گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں معاشی طور پہ جو پاکستان بدحالی کا شکار ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اللہ کی مدد سے میں اس کو ٹھیک کر دوں۔ اور یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوں گی کہ دونوں چیزیں ٹھیک ہو گئی۔ IMF کو آپ نے خیر بات کہہ دیا، اس کے بعد آپ نے بجلی کا جو ایک تھا مسائل تھے جو لوڈ شیڈنگ کے، وہ بھی ختم ہو گئے، 0% ہو گیا۔ اب آئیں گے تو آبویسلی میرے خیال میں پھر اسی پرانے جوش و جذبے کے ساتھ آئیں گے کہ وہ پاکستان کے عوام کو کیا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کیسے ان کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا جو پلان ہے یہ ان کے سینے میں ہے، اور میرے خیال میں شاید وہ اپنی پہلی تقریر میں ہی عوام تک اس کو منتقل کریں گے۔ یہی میرے خیال میں یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جہاں تک آپ کا وہ تھا نا کہ کیسے کریں گے وہ اپنا احتساب کیسے کریں گے، تو احتساب کے لیے مختلف آپ کے فورمز ہیں۔ بحیثیت پرائم منسٹر، اللہ کرے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اچھا بحیثیت پرائم منسٹر وہ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے رات کو بھی ایک اچھا چینل پہ یہ رویل بات صاحب، کی تھی یہ بھی کہ بات ذرا تصدیق کیجیے گا یا تردید کیجیے گا کہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ انہیں مشورہ دیا گیا ہے کہ جو آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں سابقہ جرنیلوں کا، ججز کی، یہ نہ کریں، ایسا کہا گیا ہے میاں صاحب کو؟ بیٹا میں آپ کو ایک عرض کروں، میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس بات کا مجھے ذاتی طور پہ علم نہ ہو یا میں اس گفتگو میں بیٹھا نہ ہوں، اچھا تو میں اس قسم کی باتیں نہیں کرتا۔ یہ پتہ نہیں کون ہے مشاہد چند سید، پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں کرتا ہے، کون اس کا مشورہ لیتا ہے یار۔ اور میرا خیال ہے شاید وہ اس لیول پہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے مشورے دے کہ اس نے بہت ساری جماعتوں میں بہت سارا بیڑا غرق کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کو 21 تک چھوڑ دینا چاہیے اس کے حال پہ۔ میاں صاحب آئیں گے، وہ جب تقریر فرمائیں گے تو آپ کو ساری چیز جو واضح ہو جائے گی۔ میں نے جہاں سے آپ کو عرض کیا، میں نے اپنے تجربے اور اپنی سوچ کے مطابق آپ کو بتائی یہ بات کہ میرا اپنا ذاتی تو یہی ہے خیال کہ آپ اچھا بحیثیت ٹھیک ہے، پرائم منسٹر ٹھیک ہے آپ شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ دوسرے سر، آپ کے قیمتی وقت جوائن کر چکے ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، ہمیں جوائن کیا ہے اینکر پرسن صحافی تجزیہ نگار جناب عادل شاہ زیب صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا شاہ زیب صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک اچانک سے شفٹ آیا ہے، ہم بڑا کانفیڈنٹ دیکھ رہے تھے، نون لیگ کے لیڈرز ٹی وی پہ آ کے کہا کرتے تھے گارنٹیز مل گئی ہیں، میاں صاحب واپس آئیں گے، فقید المثال استقبال ہوگا، پھر اچانک سے جو ہے وہ ایک شفٹ یوں کہہ لیں کہ ان اناؤنسڈ شفٹ ہے۔ ہاں جی دیکھیں گے جو قانون کہے گا آ جائیں گے واپس، ہم نے تو یہ بات کی نہیں ہے، ہم نے تو بیانیہ بنایا ہی نہیں احتساب کا۔ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ کیا یہ شفٹ کیوں آیا؟ کوئی پیغام دیا گیا ان کو ہاتھ ہولا رکھنے کا کہا گیا ہے میاں صاحب کو؟ جی عادل صاحب میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ اچھا ہم شامی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ شامی صاحب سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا سر، ساتھ ہیں ہمارے ساتھ اب ٹھیک ہے۔ عادل صاحب کیا ہے یہ شفٹ کیوں آ رہا ہے؟ یہ پہلے تو بہت بڑی بڑی بڑکیں تھیں جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں، اور اب جو ہے وہ بہانے کسے جا رہے ہیں، عذر دیے جا رہے ہیں کہ نہیں جی ہماری بات کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ لیا گیا، ہم نے تو احتساب کی بات ہی نہیں کی، یہ ہوا وہ ہوا۔ کیا وجہ بنی ہوگی؟ جی آواز پہنچ رہی ہے عادل شاہ زیب صاحب آپ کو میری؟ اچھا ٹھیک ہے جی،
کوشش کرتے ہیں دوبارہ رابطہ کرنے کی. اتنی دیر میں ہمارے پاس مجیب الرحمان شامی صاحب بھی آ چکے ہوں گے انشاءاللہ. جی شامی صاحب, سر آ چکے ہیں شامی صاحب. سر یہ بیانیہ ججز کو, جرنیلوں کو نشانہ بنانے کا, یا یوں کہہ لیں کہ سابق ججز جرنیلوں کا احتساب کرنے کا, نواز شریف صاحب ہسٹری سے کچھ سیکھے نہیں سر؟ ان کو شاید علم نہیں ہو پایا کہ اس سے گریز کرنا ہے, کیونکہ اگین یہ بشار حسین سید صاحب نے کہا نا کہ ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائلڈ ہو چکا ہے اس کام کا, کہ آپ احتساب نہیں کر سکتے ہر بار. ایون کہ عمران خان ان کا احتساب نہیں کر پائے جس طرح وہ کرنا چاہتے تھے. تو نواز شریف بار بار ایسا کیوں کرتے ہیں سر؟ دیکھیں یہ جو خبریں آ رہی ہیں یہ تو مختلف حوالوں سے آ رہی ہیں. مسلم لیگ نون کے اندر ڈسکشن جاری ہے, اس کے اندر اختلاف رائے ہے. تو اب جب یہ ساری چیزیں طے ہو جائیں گی اس کے بعد واضح ہوگا کہ کیا بیانیہ مسلم لیگ نون اپناتی ہے اور نواز شریف صاحب کس طرح لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کرتے ہیں. وضاحت تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو بھاری تعداد ہے وہ اس کے حق میں ہے اور بازی کا ذکر تو کیا جائے, اس کا حوالہ تو دیا جائے, لیکن اس میں الجھا نہ جائے. تو امید کی جانی چاہیے کہ جب حتمی فیصلہ ہوگا تو پھر وہ لوگ جو ہیں جو مستقبل پر نظر رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور نواز شریف صاحب بھی غور کریں گے اس حالات پر. تو ان کو سامنے بھی یہ حقیقت تو آئے گی نا کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے, پیچھے نہیں چلنا ہے. پیچھے چلنے کے لیے تو کوئی توقع کی ضرورت نہیں ہے, اور آگے بڑھنے کے لیے جان لڑانی پڑے گی. لوگوں کی جو توقعات ہیں کہ ان کی مشکلات ہو, ان کی معیشت درست ہو, لوگوں کو سکون کا سانس ملے, اور جو مہنگائی سے مارے ہوئے لوگ ہیں وہ کوئی سکون کے, یعنی یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آخر پارٹی یہ کیوں نہیں ہوتی ہے. شامی صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. عادل صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیوں مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے صرف شریف فیملی, اور شریف فیملی میں بھی صرف نواز شریف صاحب ہر دفعہ ٹکراؤ کو چوز کیوں کرتے ہیں سر؟ ان کے پاس موقع بھی ہوتا ہے کہ وہ مینڈ کر سکیں, اور انہوں نے ماضی میں بھی اس تلخ تجربے کو بار بار بھگتا ہے کہ جب ٹکراؤ کیا نقصان انہی کو اٹھانا پڑا. تو ہر دفعہ ٹکراؤ سے ہی آغاز کیوں کرتے ہیں میاں صاحب؟ دیکھیں تھوڑا سا چیزوں کو کانٹیکسٹ پہ دیکھنا چاہیے. یہ بات درست ہے کہ میاں صاحب کو 3 دفعہ اقتدار ملا, اور یہ بات بھی درست ہے کہ تینوں دفعہ میاں صاحب جو ہیں انہیں باہر بھجوایا گیا, نکالا گیا. لیکن تینوں دفعہ اگر آپ دیکھیں نا سیپریٹلی بھی ہر ایک معاملے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ انہوں نے جو سٹانس لیا اور سٹینڈ دیا وہ بعد میں تاریخ میں درست ثابت ہوا. چاہے آپ مشرف صاحب والا معاملہ دیکھ لیں, یا اس کے بعد جو پیناما کا ورڈکٹ آیا, تو اس میں تو اب ایک پالیسی ڈیسیجن لے لیا گیا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ نواز شریف کو نکال کر چیئرمین پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانا ہے. تو نواز شریف جتنا بھی بینڈ رہتے, نواز شریف جتنا بھی مفاہمتی بیانیاں رکھتے, ایک فیصلہ ہو چکا تھا, اس فیصلے پر صرف عمل ہونا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ پیناما کو جس طرح اس وقت اس نے استعمال کر کے انہیں نکالا گیا, اور ابھی بھی جو نواز شریف بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ملک کے موجودہ حالات میں اس جانب جانا, ٹکراؤ کی طرف جانا یہ ملکی مفاد میں نہ ہو, لیکن وہ جو ہیں وہ غلط تو نہیں کہہ رہے, کیونکہ وہ جتنے کردار تھے وہ تو سب کے سب خود تسلیم کر چکے ہیں کہ نواز شریف کو کیوں کس کے کہنے پر اور کیسے اقتدار سے نکالا گیا. اور آف دا ریکارڈ میٹنگز میں تو اور بھی بہت کچھ کہہ چکے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو نہ صرف اقتدار میں لایا گیا بلکہ 3 سال کس طریقے سے چلایا گیا. اور دیکھیں ان کو ان کے اقتدار کے نکلنے سے, چیئرمین پی ٹی آئی جب اقتدار سے نکلے تو اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ نہ وہ امریکہ تھی نہ وہ جنرل باجوہ تھے. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ ان کو لے کے آئے, جس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ شامل تھی, وہ جب لے کے آئے اور معاملہ چیئرمین پی ٹی آئی سے چلا نہیں تو گالیاں لانے والوں کو پڑ رہی تھی. تو آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم مزید گالیاں جو ہیں اب برداشت نہیں کر سکتے, اور ملک جس طرف جا رہا ہے یہی ہے کہ جو بیساکھیاں ہم نے ان کو دی ہوئی ہیں صرف وہ بیساکھیاں ان سے واپس لے لیں. وہ دھڑام سے نیچے گر گئے. تو اب میرے خیال میں نواز شریف صاحب کے لیے یہ معاملہ اتنا چیلنجنگ نہیں ہے.
उनके लिए चैलेंजिंग ये है कि वो 3-3.5 साल बाद ऐसे पाकिस्तान में आ रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटीज बहुत ज्यादा तब्दील हो चुकी अच्छा, है। अब एक और चीज, इन्हीं ग्राउंड रियलिटीज को आज़ाद साहब मद्देनजर रखते हुए आपको लगा कुछ प्लान चेंज किया इन्होंने? हालांकि टकराव इन्होंने आगाज किया था, बयान दे दिया जजेस का एहतसाब करेंगे, नाम ले लिया बाजवा साहब का, फलां फलां का, फिर हम देखते हैं कि सरफराज बुगटी का बयान आ जाता है, फिर ये भी कहा जाता है कानून के मुताबिक डील करेंगे, एक दफा लैंड करें तो सही, और अब ये तावीलें दी जा रही है जनाब हमारा बयान तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। आपको लगता है कि कुछ तब्दीली या कुछ कहते हैं ना हाथ हल्का रखने वाला काम मियां साहब को अब समझ आ गया, वो करेंगे अब? देखिए, मियां साहब को अगर हम ये कहें कि नहीं जी उनके बयान के बाद कुछ नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में ये गलतफहमी होगी। मामला जो है उसके बाद खराब हुआ, लेकिन वो इतना खराब नहीं हुआ कि वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए और एस्टेब्लिशमेंट के और नून लीग के ताल्लुकात जो हैं वो डी ट्रैक हो जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मामलात बिल्कुल इंटैक्ट हैं। लंदन से लेकर पिंडी तक सुन गुन यही है कि इतना कोई मामला जो है वो ज्यादा खराब नहीं हुआ था। और मेरे ख्याल में अब नून लीग बयानिया जो है वो ये वाला नहीं होगा, बल्कि वो एक मफामती बयानिया होगा कि चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क के साथ ये किया और नवाज शरीफ आ रहा है वो ये करेगा मुल्क के साथ इकोनॉमी ट्रैक पर और अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारा। लेकिन मैं जो जिन ग्राउंड रियलिटीज की बात करूं जो कि नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होंगे, एक तो ये कि वो एक तब्दील शुदा पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनकी जमात की मकबूलियत जो है गुज़श्ता 16 माह उनकी जो गवर्नमेंट रही है उसमें अच्छी खासी कम हुई है। इवन उनका जो होम ग्राउंड है पंजाब, वहां पे भी मुस्लिम लीग नून को रिवाइवल के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी और रिवाइवल का सिर्फ एक ही हल है, ठीक, और वो है नवाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून का वोटर, मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर, सारा वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ का है। वापसी रिवाइवल नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर है। ये आपकी बड़ी अहम बात है सर। इट्स नॉट अबाउट नवाज शरीफ, बेसिकली इट्स अबाउट नून लीग। उनको अपने रिवाइवल शरीफ चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल शाहजेब साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर शामी साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अटक जेल से रावलपिंडी की अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। आज साइफर केस की समाअत के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ का यह बयान सामने आया था कि वो अटक जेल में एडजस्ट हो गए हैं और अडयाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहते। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी मुंतकली का हुक्म जारी किया था। साइफर केस में ही तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश किया गया। उन्होंने कहा शफाफ इंतखाबात ही वक्त की जरूरत है। बंदी लगी तो क्या करेंगे? पीटीआई को इलेक्शन न लड़ने दिया गया था। अगर पीटीआई पर इलेक्शन न लड़ने दिया गया, इलेक्शन बेमानी हो जाएगा, बेवकत हो जाएगा, उस इलेक्शन की कोई अहमियत खत्म हो जाएगी। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बराबर होगी। इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस चल रहा है। इनके खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत भी 2 अक्टूबर को होनी है। इन तमाम कानूनी मामलात पर बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सेनेटर जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब से। बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत आपके कीमती वक्त का। सर सबसे पहले तो जरा इसकी तस्दीक कीजिएगा, क्या ये वाकई इमरान खान साहब ने इंसिस्ट किया है कि वो शिफ्ट नहीं होना चाहते अडयाला जेल? हालांकि उनकी अहलिया ने ही ये दरख्वास्त दी थी अडयाला जेल की। ही हैज एडजस्टेड, अब वो कंफर्टेबल हैं अटक जेल में? सर देखें, कंफर्टेबल तो जेल में कोई भी नहीं हो सकता। वहाँ मुश्किलात तो हैं, लेकिन उनका नेचर ऐसा है कि वो अपनी इन्वायरमेंट जो भी मिले वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। इस चीज़ की कि उन्होंने बयान ये दिया है कि नहीं, उन्होंने कहा है कि मुझे ना शिफ्ट करें और मैं अपना केस जो जिस वजह से उनको ये और जिस केस में ये फैसला हुआ वो वापस लेना चाहते हैं। तो ये जहाँ तक ये मामला का ताल्लुक है, मुझे इत्तला नहीं, मुझे भी एक्चुअली यहाँ से ही पता चला है, क्योंकि ना मैं एप्लीकेशन दायर करने में इन्वॉल्व था, ना ये बयान है उसमें इन्वॉल्व हूँ। तो मैंने भी सुना है, अगर वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपना केस वापस ले लेना है और मैं चाहता हूँ कि ये ऑर्डर वापस हो और मुझे वहीं रखा जाए जहाँ पहले था जी, तो फिर उनको एक दरख्वास्त देनी पड़ेगी और उसके बाद अदालत चूंकि फैसला दे चुकी है तो अदालत को फैसला रिव्यू करना पड़ेगा, वरना जब तक अदालत का फैसला है वो उस पर तो अमल दरामद होना होगा। सही। अच्छा सर, एक दो बातें मैं और भी पूछना चाहूँगा। कुछ रूमर्स एक ये भी थी कि खान साहब के हवाले से ऑर्डर आया है कि उनको अदालत में पेश किया जाए।
ذرا اس کی تردید یا تصدیق کیجیے گا. ایک دوسرا سر ذرا کمپریہنسولی بتائیے گا بیرسٹر صاحب کہ عمران خان صاحب کی اب تک ٹوٹل کتنے کیسز میں گرفتاری ہے, کون سا کیس زیادہ پیچیدہ ہے, کس کیس میں آپ کو لگتا ہے خان صاحب کے لیے آسانی ہے کہ وہ ان کو وہ جو ہے وہ بریت ان کی ہو جائے گی, اور اگر مجموعی طور پہ رہائی کی بات کی جائے کیونکہ جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ تو جو ہے رہائی کے منتظر ہیں, تو رہائی کب تک ہو جائے گی؟ کیونکہ عطا تارڑ صاحب نے کہا تھا یہ تو سالوں تک باہر نہیں آئیں گے, اتنے مضبوط کیسز ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو جہاں تک کیسز کا تعلق ہے عمران خان صاحب کے خلاف, چونکہ جو سارے سیریس اور میجر کیسز ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے اور اس میں جو مختلف وکلاء ہیں ان کے ساتھ ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں میری بڑی ڈیٹیل میں, تو میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیسز سارے کے سارے بے بنیاد ہیں. ان کیسز میں کوئی فاؤنڈیشن نہیں, کوئی اسٹرکچر نہیں, کوئی ایویڈنس نہیں, کوئی شہادت نہیں, کوئی ڈاکیومنٹ نہیں. وہ ایک پولیٹیکل کیسز ہیں اور وہ کیسز الٹیمیٹلی فیصلہ ان کا وہی ہونا ہے جو آپ پہلے دیکھتے آئے ہیں کہ وہ کیسز کو خارج کر دیا جائے گا اور اس میں ایکویٹل ہوگا. لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا ضرور ایک طوفان ہے, اس طوفان کا سامنا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور طوفان یہ ہے کہ وہ کیسز ٹرائل کے بغیر وہ اریسٹڈ ہیں اور وہ ان کو فیس کریں گے. اب تھوڑی سی ڈیٹیل کا بھی بات کرتے چلتے ہیں. ایک کیس تو آپ کو پتہ ہے کیس ہے توشہ خانہ کیس جس کو کہا جاتا ہے. توشہ خانہ کیس میں ان کی کنوکشن ہو گئی ہے, لیکن وہ بڑی عجیب و غریب کنوکشن ہے. اس میں ان کو اپنی طرف سے کوئی شہادت دینے کا کوئی اپرچونٹی دی ہی نہیں گئی. انہوں نے ریکویسٹ کی, ان کے وکیل تھے خواجہ حارث صاحب, انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم نے کوئی شہادت پیش کرنی ہے, تو ان کو شہادت ہی پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو اس قسم کا فیصلہ تو کسی طرح بھی وہ آگے جا کے وہ فائنل نہیں ہو سکتا, اور اسی لیے عدالت نے اس کو سسپینڈ بھی کر دیا ہوا ہے. تو فی الحال وہ سسپینڈڈ ہے کیس اور اس کا فیصلہ ہونا ہے, لیکن اس پہ وہ ان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. اب کچھ کیسز ہیں جو بڑے عجیب و غریب ہیں. کیسز میں انہوں نے عمران خان صاحب نے بیل پری اریسٹ بیل لی ہوئی تھی, لیکن جب وہ اریسٹ ہو گئے تو وہ کیسز کی تاریخیں ہوئیں, اور ان تاریخوں پہ لوور کورٹ نے عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ وہ پیش نہیں ہوئے اس لیے ہم ان بیلوں کو خارج کرتے ہیں. اب اس پہ قانون بڑا سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہے, اور منطق بھی یہی کہتا ہے کہ اگر ایک شخص کو آپ نے آلریڈی اریسٹ کیا ہو تو وہ پھر ان کی بیل غیر حاضری پہ ڈسمس نہیں ہو جاتی یا ریجیکٹ نہیں ہو سکتی. یہ پھر فرض ہوتا ہے حکومت کا کہ وہ یا ان کو پیش کریں یا انفارم کریں عدالت کو کہ جی ہم نے آلریڈی ان کو کسٹڈی میں لیا ہوا ہے اس لیے ہم نے آج پیش نہیں کیا. تو وہ والے کیسز ہیں جہاں ان کی ضمانت خارج ہوئی ہے, تو یقینی طور پہ بہت جلد وہ جو ضمانتیں خارج ہوئی وہ فائنلی ختم ہو جائیں گی. اس کے علاوہ باقی سارے کیسز ایسے ہیں جو کہ ابھی جنہوں نے ٹرائل میں جانا ہے, اور ٹرائل میں آپ کو پتہ ہے کہ پھر دونوں سائڈز کی پروسیکیوشن پہلے اپنا کیس دیتی ہے, پھر ڈیفینس اپنا کیس دیتی ہے, اور پھر جو بھی شہادت ہے اس کے اوپر عدالت فیصلہ کرتی ہے. تو وہ ٹرائل پہ بھی چلیں گے کیسز, اور ٹرائل کے بعد ان کا فیصلہ ہوگا, اور اس کے بعد پھر ایک اپیل ہے ہائی کورٹ تک, اور اس کے بعد ایک اپیل ہے سپریم کورٹ تک. تو وہ کیسز بھی کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں جس پہ آپ کو کنسرن یا پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کوئی کنسرن ہوگا زیادہ. صرف ایک ہی کنسرن ہے اس وقت, اور وہ میرا خیال ہے صرف پی ٹی آئی کا کنسرن نہیں, وہ آپ کا بھی کنسرن ہے, میرا بھی کنسرن ہے, اور پوری قوم کا کنسرن ہے. اور وہ کنسرن یہ ہے کہ کیا الیکشنز ہوں گے 90 دن میں, الیکشنز جو آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں ہونے ہیں, کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جس کے پاس وہ کیسز پینڈنگ ہیں کیا وہ کوئی فیصلہ کر سکیں گے اور کریں گے, اور کب کریں گے, اور اگر کریں گے تو وہ امپلیمنٹ ہوگا کہ نہیں. یہ ہیں سوالات جن کا مطلب ڈھونڈنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اور جن کا الٹیمیٹلی اگر نتیجہ پازیٹیو ہوا تو پھر
قوم میں خوشحالی آ سکے گی۔ اچھا بیرسٹر صاحب ایک اور بات بتائیے گا، اب یہ چرچا بہت ہو رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن ہو سکتے ہیں، کاکڑ صاحب نے انٹرویو میں یہ بات جب کی تو بہت طوفان آیا اس پہ۔ سر کیسے پاسبل ہے کہ ایک جماعت کو ہاں فورسفلی باہر رکھا جا سکتا ہے، لیکن کیا کوئی قانونی پروویژن ایسی ہے کہ ایک جماعت کو قانونی طور پہ انتخابات سے باہر رکھا جائے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو ہمارے جو پولنگ پولز ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پاپولر جماعت بھی ہے، لیکن یقینی طور پہ ایسی جماعت جس نے پہلے گورنمنٹ فارم کی ہوئی تھی، اگر اس کو آپ کسی بھی وجہ سے باہر نکال دیتے ہیں تو پھر الیکشنز کو ایک طرح سے نہ پاکستان میں مانے جائیں گے یا باہر مانے جائیں گے، تو الیکشن نہیں ہوں گے، وہ پھر ایک سلیکشن کا پروسیس ہوگا۔ لیکن آپ کا سوال کہ قانونی طور پہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، ایک کسی بھی جماعت کو روکا جا سکتا ہے کہ وہ الیکشن میں نہ وہ حصہ لے سکیں، تو اس پہ سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹس ہیں اور الیکشن ایکٹ بھی بڑا کلیئر ہے۔ مثلاً ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی ٹیررسٹ جماعت ہو یا کوئی ٹیررزم پھیلانے میں ملوث جماعت ہو تو آپ اس کو بین کر سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس قسم کے سنگین الزامات، جو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسی پولیٹیکل جماعت نہیں ہماری جو کہ اس میں ملوث ہو سکے۔ نہیں، لیکن اگر 9 مئی کے واقعات پروف کر دیے جاتے ہیں اور اس میں خان صاحب کی انوالومنٹ، باقی پارٹی لیڈرز کی انوالومنٹ ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر کیا یہ پروویژن پوری نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، وہ تو ٹیررزم تو کرنی، وہ تو ایک انڈیویجول کیسز چل رہے ہیں نا، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا تو بین نہیں اس بیسس پہ کیا جا سکتا، وہ تو آپ ایک انڈیویجولز کے خلاف کیسز چلا رہے ہیں اور کیسز پہ فیصلہ ہوگا۔ پولیٹیکل پارٹی کا کیونکہ آپ نے سوال پوچھا، تو پولیٹیکل پارٹی مثلاً میں پولیٹیکل پارٹی فارم کرتا ہوں اور اس کا مقصد ہی یہ ہے اور اس میں سارا پوزیشن ہی یہ لی جاتی ہے کہ ہم کوئی سیپریٹسٹ موومنٹ مثلاً چلانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم ٹیررزم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے شواہد آ جائیں حکومت کے پاس، تو پھر بالکل اس قسم کی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں کہنا چاہیے، اس قسم کی تنظیم کو بین کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ویسے اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا مولانا مودودی صاحب کا کیس تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ یہ بنیادی حق ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا کہ وہ الیکشن میں حصہ لے، اور بنیادی حق ہے ہر شخصیت کا پاکستان میں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جوائن بھی کرے اور پولیٹیکل پارٹی بنائے بھی، اور وہ پھر پولیٹیکل پارٹی کا الیکشن کا جو حق ہے وہ کسی صورت میں نہیں لیا جا سکتا سوائے اس کے کہ اس قسم کا کوئی سنگین جرم کیا جائے، بیرسٹر صاحب انڈیویجولز نہیں۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جی ڈی اے کی رہنما محترمہ سارہ بانو صاحبہ اس وقفے کے بعد۔ کے بعد حاضر ہیں، سندھ میں 2024 کے عام انتخابات کے لیے سیاسی صف بندی شروع ہو گئی ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک صفحے پر آ رہی ہیں اور صوبے میں 2018 سے بھی بڑے انتخابی اتحاد کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان سندھ میں نئے گرینڈ الائنس کے لیے پیش ہے اور اس سے بڑے پیمانے پر جوڑ توڑ کر کے پیپلز پارٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کو بھی رام کر لیا ہے اور وہ وفاق میں اپنی سابق اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے خلاف میدان میں اترنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ کچھ دن پہلے دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد میں کھڑے ہو کر پیپلز پارٹی کے سندھ کارڈ کو چیلنج کیا اور آئندہ الیکشن مل کر لڑنے پر اتفاق کیا، جسے سندھ کی تاریخ میں اہم سیاسی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم جہاں پہلی مرتبہ جے یو آئی کے اتنی قریب آئی، وہاں سندھ کے انتخابی اتحاد جی ڈی اے کے ساتھ بھی اس کی قربتیں بڑھی ہیں۔ خبروں کے مطابق دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان 2-3 ماہ میں نصف درجن سے زائد ملاقاتیں ہوئی ہیں، جن میں اپنے مشترکہ حریف کو ٹف ٹائم دینے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے اگرچہ 2018 سے 23 کی سندھ اسمبلی میں اپوزیشن بینچوں کا حصہ تھی، لیکن دونوں کے درمیان قربت اس وقت بڑھی جب اس سال جولائی میں جی ڈی اے نے ایم کیو ایم کی رکن اسمبلی رانا انصار کو سندھ اسمبلی میں پہلی خاتون اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کی حمایت کی۔ اس کے بعد فریقین نے موجودہ صوبائی نگران سیٹ اپ کے لیے اپوزیشن کی جانب سے اتفاق رائے سے نام تجویز کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔
سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ گرمجوشی عام انتخابات میں شراکت داری کی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یعنی GDA 2018 کے الیکشن میں سندھ میں بنا۔ پیپلز پارٹی مخالف اتحاد ہے جس میں پیر پگاروں کی فنکشنل لیگ، نواز لیگ، قواف لیگ، قومی عوامی تحریک، نیشنل پیپلز پارٹی، سندھ نیشنل فرنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز، پیپلز مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے باغی رہنما ذوالفقار مرزا اور فہمیدہ مرزا شامل ہیں۔ MQM، JUI اور GDA کے علاوہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف میدان میں ہے۔ سندھ کے سیاسی منظرنامے پر پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ تنہا نظر آ رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نئی صف بندی کو برساتی مینڈکوں کے اتحاد سے تعبیر کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری سینٹر وقار مہدی کا موقف ہے کہ MQM، GDA، JUI اور PTI پہلے ہی اتحادی ہیں اور بھان متی کے اس کنبے کو الیکشن میں عبرتناک شکست ہوگی۔ دوسری جانب MQM کا خیال ہے کہ اگر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوں تو پیپلز پارٹی کے خلاف بڑھتی ہوئی ناراضی صوبے میں بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے۔ الیکشن کا نقارہ بچ چکا، دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف نئے انتخابی اتحاد کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے رہنما محترمہ سارہ بانو صاحبہ نے۔ سارہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، اب یہ اتحاد ہوگا کیسے؟ مطلب ہونے کیا جا رہا ہے؟ کون سا ایک ایسا نقطہ ہے سارہ جی جس کو جو ہے وہ جس پہ آپ اکٹھے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی کو بڑا دھچکا دینے کی آپ تیاری کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جی، اتحاد بننے کی خبریں جیسے جیسے آپ نے ادھر ادھر سے سنی ہے وہ میں نے بھی ادھر ادھر سے سنی ہے۔ آپ نے ہمارے کسی پارٹی لیڈر، کسی اسپوک پرسن جیسے انفارمیشن سیکرٹری ہماری پارٹی کے، آپ نے ان کا کوئی ایسا ابھی تک بیان آیا نہیں۔ میں نے تو آپ کی پریس کانفرنس اور ملاقاتوں سے بات سنی نا ان کے ساتھ، وہ چونکہ PTI اسمبلی میں نہیں تھی تو مشاورت سے ایک اپوزیشن لیڈر مقرر ہوا تھا، ظاہر ایک جمہوری عمل آگے چلنا تھا۔ اور دوسرا JUI سے تو ہم لوگوں کا 2018 میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ بھی کچھ لاڑکانہ کی طرف اور گوٹ کی ڈیرکی کی طرف۔ گو کہ اب بھی وہ چونکہ مہر صاحب پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں اور وہاں پر بھی تھوڑی سیاست کی بساط میں مورے ادھر سے ادھر گئے ہیں، تو وہ بھی نہیں پتا کہ اب وہ وہاں پر گوٹ کی ڈیرکی والے ووٹ بھی مولانا صاحب کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ ابھی تک ایسا میرے کانوں نے بھی نہیں سنا کہ ہم کسی کے ساتھ ایک باقاعدہ الحاق کرنے جا رہے ہیں، ایسا میں نے نہیں سنا۔ تو کیا اس کے امکانات بھی نہیں ہیں سائرہ جی؟ دیکھیں ان کے ووٹ نہیں ہے نا۔ آپ JUI کی بات کر رہے ہیں، JUI یہ رورل ایریا کی طرف کہاں پر ہے؟ میں نے آپ کو 2-3 جگہ بتا دی جہاں سے یہ راشد سومرو وغیرہ ہے، لاڑکانہ والی سائڈ سے گوٹ کی ڈیر کی، وہ ادھر ان کا ہے۔ پورے سندھ میں تو ان کا ووٹ بینک نہیں ہے۔ اور MQM ہے تو ان کے بھی اپنے جس طرح مخصوص علاقے تھے، وہاں پر بھی اب ان کا ووٹ بینک متاثر ہوا ہے، جیسے سکھر ہو گیا، میرپور خاص ہو گیا، اور ایسے ہی ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن فی الوقت ابھی تک جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ہمارے کسی پارٹی لیڈر کا ایسا بیان نہیں گزرا۔ تو ان سے الحاق کا مطلب ہے کہ وفاق میں یا جو ہوا بنی ہوئی ہے کہ جی جو ان پارٹیز کا جو پیپلز پارٹی کے خلاف وہ کریں گی تو پھر ان کا الحاق جو ہوگا وہ نون کے ساتھ ہوگا۔ تو نون پہلے اپنی اپنی پوزیشن پر تو آ جائے۔ اور اب مجھے مولانا صاحب یا MQM کا نہیں پتا، لیکن یہ کہ نون کے ساتھ تو الحاق کرنا مطلب ان کی ملامت اپنے گلے لینا، یہ میرا اپنا پرسنل تجزیہ ہے۔ ٹھیک ہے سارہ جی، انتہائی مشکور ہوں، بہت بہت شکریہ سارہ جی، آپ کے لیے وقت نکالا۔ ایک وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ جب کوئی جماعت تبدیلی لانے کا حقیقی ارادہ رکھتی ہے، صرف تبھی حقیقی تبدیلی لے کر آتی ہے، اور اس کی مثال ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں موجود ہے۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے مزید 2 نئی سیاسی جماعتیں رجسٹر کی ہیں، لیکن کیا نئی جماعتوں کے آنے سے نیا سیاسی کلچر بھی آئے گا؟ کیا نئی جماعتیں کچھ مختلف بھی کریں گی یا پھر پہلے سے موجود جماعتوں کے نقش قدم پر چلیں گی؟ کیونکہ پاکستان ہو یا پھر ہندوستان، سیاسی منظرنامے پر صرف 2 بڑی جماعتوں کا راج رہا۔ بھارت میں کانگریس یا پھر بھارتیہ جنتا پارٹی کی
हुक्मरानी रही और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग या फिर पीपल्स पार्टी छाई रही। फिर पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी कुव्वत बनकर सामने आई और हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी को उरूज मिला। भारत की आम आदमी पार्टी ने सियासत को और सियासी कल्चर को बदल कर रख दिया। जो काम भारत की बड़ी सियासी जमातें 70 साल में न कर सकी, वो काम आम आदमी पार्टी ने चंद साल में कर दिखाए। इसी वजह से पहले आम आदमी पार्टी को सिर्फ दिल्ली की हुकूमत मिली और फिर पूरे पंजाब के आवाम ने सूबाई हुकूमत भी आम आदमी पार्टी को दी। इसकी वजह यह थी कि आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ नारे नहीं लगाए बल्कि ऐलानात नहीं किए, सिर्फ मुखालिफों पर इल्जामात नहीं लगाए थे, सिर्फ पिछली हुकूमतों का रोना नहीं रोया था, बल्कि काम किया था और काम कर रही है। जब आम आदमी पार्टी को दिल्ली की हुकूमत मिली तो इसने सबसे पहले तालीम के शोबे में काम किया। पूरे दिल्ली के बजट का 26% तालीम के लिए मुख्तस किया। 12वीं क्लास तक तालीम मुफ्त कर दी गई। 10वीं से 12वीं क्लास तक तमाम तालिब इल्मों के इम्तिहान की फीस भी हुकूमत देती है। अगर साबिका हुकूमतों ने 70 साल में दिल्ली के स्कूलों के लिए 17,000 कमरे तैयार किए थे तो आम आदमी पार्टी ने 5 साल में 20,000 कमरे तामीर कराए। सिर्फ क्लासरूम्स ही नहीं बनाए गए बल्कि सरकारी स्कूलों की हालत प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर कर दी गई। क्लासरूम्स में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए जिनके जरिए वालिदैन अपने बच्चों को बराह रास्त देख सकते हैं। और अब पंजाब में कामयाबी के बाद इस्लाहात का यही सिलसिला पंजाब भर में फैलाया जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी पंजाब के स्कूलों की हालत भी बेहतर बना रही है। एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की वालिदा ने वजीर आला से कहा कि इसने अपने बेटे को कनाडा जाकर पढ़ने का मशवरा दिया था तो बेटे ने जवाब दिया वो यहाँ के सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा और अब पंजाब को कनाडा बना देगा। तालीम के बाद आम आदमी पार्टी की दूसरी तरजीह सेहत रही। पहले दिल्ली में शहरियों के लिए महल्ला क्लिनिक के नाम से मंसूबा शुरू किया गया जिसमें सेहत की सहूलियात मुफ्त फराहम की गई, अस्पतालों में मौजूद सेहत की सहूलियात बेहतर की गई और फिर पंजाब में हुकूमत बनाने के बाद महल्ला क्लिनिक्स का सिलसिला पंजाब भर में फैलाया गया। भारतीय पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बिजली की पैदावार का निज़ाम बेहतर बनाया और इस वक्त पंजाब के 88% घरों में हुकूमत बिजली मुफ्त फराहम करती है। आम आदमी पार्टी ने सरकारी दफातर से बदउनवानी खत्म करने में भी 90% से ज्यादा कामयाबी हासिल की जिसके नतीजे में दिल्ली का तरक्याती बजट 30,000 करोड़ से बढ़कर 60,000 करोड़ हो गया और इस काम के लिए कोई भी नए टैक्स नहीं लगाने पड़े। सरकारी दफ्तर में कोई भी काम कराना किसी भी आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था लेकिन आम आदमी ने इसका तरीकाकार ही बदल कर रख दिया। अब किसी शहरी को सरकारी दफ्तर में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सरकार के किसी भी इदारे से कोई काम हो, शहरी एक नंबर पर कॉल करता है, वहां इसे बताया जाता है कि इस काम के लिए कौन कौन सी दस्तावेजात दरकार होंगी, फिर पूछा जाता है कि कब तक ये दस्तावेजात तैयार हो जाएंगी। अगर शहरी रात के 11 बजे भी कहेगा तो सरकारी कारिंदा इसके घर आकर वो दस्तावेजात वसूल करेगा और शहरी का काम करके दिया जाएगा। न किसी शहरी को अपने काम के लिए दफ्तर से छुट्टी लेना पड़ती है, न लाइन में लगना पड़ता है, न काम कराने के लिए किसी को पैसे देना पड़ते। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही और मैं ख्वाहिश करता हूं कि कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसी जमात पाकिस्तान में भी आए, पाकिस्तानियों के लिए भी ये एक अच्छा मौका होगा कि वो उस लीडर का साथ दे, उस जमात का साथ दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।